السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران سے آیت نمبر 18 تلاوت کی گئی ہے. رب کائنات، جس نے کائنات کا نظام بغیر کسی کے مشورے کے، بغیر کسی کی مدد کے خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ برپا کیا، اور اس کے اندر بہت ساری مخلوق رکھی، اور ان میں سے دو کو اپنے لیے پسند فرمایا کہ یہ مجھے کل قیامت والے دن جواب دیں گے کہ کیسے زندگی گزار کے دنیا میں آئے. یہ موت اور حیات جو اللہ رب العزت نے رکھی ہے، یہ آزمائش ہی کی خاطر رکھی ہے. رب کائنات کے پاس کوئی خزانوں میں کمی نہیں تھی. چاہتا تو سب کو جو ہے وہ شروع سے ہی جنت کے اندر داخل فرما سکتا تھا. اس کے اتنے خزانے ہیں کہ جو ختم نہیں ہوتے. ابتدائے فرینش سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک مالک جو ہے وہ کھلا رہا ہے، کھلاتا چلا جائے گا. وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے. رزق دیتا ہے، رزق کسی مانگتا نہیں ہے، اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ کھلانے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک کائنات ہے. تو یہ ہمیں اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے. زندگی کی مہلت ہے، کسی کی 100 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی کچھ ہے، کسی کی کچھ. اس کے اندر مالک نے بتا دیا سورہ ملک کے اندر، خلق الموت والحیات لیبلوکم. تو ہم آزمائش کے اندر ہیں، کمرہ امتحان میں ہیں. اور یہ جس دین کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہمارے لیے، دین اسلام، یہی جو ہے اس کو قیامت والے دن اسی کے بعد پرس ہوگی کہ کون جو ہے دین اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہوا اور اس کے اوپر جمع رہا اپنی آخری سانس تک. اگر کل قیامت والے دن ہم اپنے آپ کو اس بات پہ ثابت کر پائے کہ ہم دین اسلام میں ہی تھے مرتے دم تک، تو پھر نتیجہ جو ہے وہ خیر والا ہوگا انشاءاللہ. اور اگر ہم اپنے آپ کو وہاں فیل کر گئے، وہاں ثابت نہ کر سکے، دنیا والوں کا امتحان جو ہوتا ہے وہ تو پیپر جو ہے چھپا ہوا ہوتا ہے، کھلا نہیں ہوتا. یہاں پیپر کھلا ہے، زندگی آپ کے پاس ہے، مہلت آپ کے پاس ہے، جسم و جان اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے. تو یہ چھوٹی موٹی جو آزمائشیں آتی ہیں ان کو جو ہے انگیز کریں اور فائدہ اٹھائیں اس سے. اس سورہ کے اندر جو مضامین ہیں بہت سارے ہیں، ان کے اوپر میں کسی مضمون کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف اس آیت کی طرف جو مجھے دی گئی ہے. ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں داخلے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ شرط ہی یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جس کو کلمہ طیبہ کے نام سے جو ہی بچہ بات کرنا شروع کرتا ہے، ابھی توتلا ہی ہوتا ہے، تو ماں باپ اس کو یاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ بات ہے جس کے لیے بخاری کتاب الایمان کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ دین اسلام کے شعبہ جات کتنے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے جو ہے وہ 60 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، اور ان میں سے جو ہے افضلھا قول لا الہ الا اللہ. جو افضل ترین ہے وہ ہے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اللہ ہی جو ہے کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے. مصیبتوں میں اسی کو پکارا جائے گا، لہو دعوت الحق، اسی کا پکارا جانا حق ہے. لیکن بدقسمتی سے انسان جو ہے وہ اس میں اس ایک پہلے شعبے کے اندر جو ہے تقریباً فیل نظر آ رہا ہے. یہ لا الہ الا اللہ اگر ہم ثابت کر پائے تو پھر اگلے مرحلے جو ہیں
ان میں شاید کچھ گنجائش مل جائے، سزا ملنے کے بعد معافی ہو جائے، لیکن لا الہ الا اللہ اگر ثابت نہ کر پائے تو پھر جو ہے وہ آگ لگنے والی ہے جو بجھائے نہ بجھے گی۔ تو اس کی فکر کرنی ہے۔ اور اس کا جو آخری شعبہ بتایا ہے نبی علیہ السلام نے وہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے کے اندر سے تکلیف دہ چیز جو پڑی ہوئی آپ دیکھیں اس کو ہٹا دینا۔ تو اس کے درمیان میں باقی شعبے ہیں، جتنی بھی آپ کوشش کریں وہ اس کے درمیان ہی ہوگی، اور ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ وہ ان شعبہ جات ہی کی وجہ سے جتنے جتنے شعبے آپ سر کریں گے اسی انداز سے ایمان میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہاں مالک نے سب سے پہلے گواہی دی ہے، کس بات کی؟ شاہدہ، گواہی دی اللہ نے انہ، یہ کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سب سے پہلے اللہ خود گواہ ہے۔ بات آ گئی گواہی کی۔ یہ گواہی جو ہے یہ آپ کو مجھے یا تو سرخرو کرے گی یا پھر پکڑوا دے گی۔ ہم جو ہیں جب ایمان کا سرٹیفکیٹ اپنی فیملی کو دیتے ہیں تو اس وقت غور و فکر نہیں کرتے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ بعض اوقات جذبات میں کہہ دیا جاتا ہے جی سارے ہی ہمارے ساتھ ہیں، اور جب کہیں تھوڑا سا ہرڈل آتا ہے تو بیچ میں سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور سائڈ مار جاتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، تجربے میں ہے آپ کے، ہوتا رہتا ہے اکثر۔ تو اس ایک گواہی کو جو ہے پہلی، اس کو جو ہے وہ پکا کر لیں اپنے لواحقین میں بھی۔ قو انفسکم تبھی ہوگا ورنہ مشکل ہے۔ تو قو انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ وہ کب بچیں گے؟ جب یہ لا الہ الا اللہ کا قول جو ہے یہ درست ہو گیا۔ اور یہ درست کیسے ہوگا؟ کبھی آپ نے پچھلی زندگی کو دیکھیں، جب ہمیں ماں جو بھیجا کرتی تھی مولوی کے پاس پڑھنے کے لیے گاؤں کے، تو وہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد کرایا کرتے تھے ہمیں۔ ایمان مجمل کے الفاظ کو یاد کریں، اس میں ایک یہ بھی بات آتی تھی کہ میں نے قبول کیا وقبلت جمیع احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ الفاظ تو کسی نے جوڑے ہیں، یہ حدیث میں مجھے نہیں ملے، شاید کہیں ہوں، اگر کسی کو علم میں ہو تو مجھے بھی بتا دیجیے گا۔ لیکن یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ میں قبول کرتا ہوں، میں نے مان لیا ہے، میں نے تسلیم کر لیا ہے اللہ کے تمام احکام کو، جمیع احکام ہی، سارے کے سارے حکم، یہ ماننے کا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ عید کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ترجمہ اس وقت بھی کسی نے نہیں پڑھایا تھا، آج بھی کوئی نہیں پڑھا رہا ہے، یاد آج بھی کیا جا رہا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ اقرار اور دلی تصدیق۔ دلی تصدیق جب ہو جاتی ہے تو پھر عمل سے بھی ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر عقیدے کی بات کو نہ بھی چھیڑا جائے تو یہ کلمے کے اقراری ایک بڑی اکثریت دنیا کے اندر آباد ہے، تقریباً دنیا کا نصف ہیں ہم کلمہ گو لوگ۔ لیکن مساجد کو دیکھیں اور سینما گھروں کی حاضری کو دیکھیں، سینما گھر کے پاس سے گزریں تو وہاں جو ہے وہ اوور لوڈ ہوگا، مسجد کے پاس سے گزریں تو فجر کی نماز میں چند بوڑھے نظر آئیں گے آپ کو، اور حالت شاید ہمارے اپنے ساتھیوں کی بھی یہی ہے کہ چند بوڑھے ہی مسجد میں صبح ہوتے ہیں۔ اکثر شکایات ملتی ہیں جی مسجد میں جو ہے لوگ کم آتے ہیں۔ وہ ایمان، وہ قول لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہ کلمہ، یہ قول، یہ ایمان اگر کسی کو صبح گرم بستر سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لاتا تو وہ جنت میں کیسے لے جائے گا؟ یہ غور کرنے والی باتیں ہیں۔ جو سب سے آسان کام ہے دین کے اندر، سکول آف اسلام میں داخلے کے بعد، داخلے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے، اس کے بعد داخلہ ہو گیا، ایڈمیشن ہو گئی آپ کی۔ اب اس سکول کے اندر باقی جتنے مرحلے ہیں وہ آپ کو طے کرنے ہیں۔ تو اس میں پہلا مرحلہ، پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ صلاۃ کا ہے، اور صلاۃ کے اندر ہی ہم فیل اگر ہو جائیں تو مار سے تو نہیں بچ سکیں گے، شاید ایمان کی وجہ سے اللہ معاف کر دے، اس کے اختیار میں ہے، لیکن سزا سے کیسے بچیں گے؟ اور صلاۃ کی بھی پھر بات یہ ہے کہ صلاۃ کیسی ادا ہو، اس کے لیے بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ مومنوں کے اوپر جو ہے
वक्त मुकर्रर पर सलात फ़र्ज है। और फिर सलात की सिर्फ जो अल्लाह अपनी किताब में बताता है, इन्न सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाए वल मुनकर। अगर आपकी मेरी सलात जो है वो अदा हो रही है, इस बात का पता लगाना चाहते हैं तो अपने अपने दिल से पूछ लें कि कितने लोगों ने कितनी जो है वो ये बुरे काम और बेहयाई के काम छोड़ दिए हैं, छुपे हों या ज़ाहिर। क्योंकि अल्लाह ने ज़ाहिरी भी हराम किए हैं और बातनी भी हराम किए हैं, छुप कर भी नहीं कर सकते और ज़ाहिरन भी नहीं कर सकते। ये सलात जो है बंदे की बेहतरीन तरबियत करती है। अगर इसको इसके लवाज़मात के साथ अदा किया जाए, ये अमन का रास्ता जो है, दीन इस्लाम का रास्ता जो है, ये अमन का रास्ता है। और सलात आपको अमन सिखाती है। स्याह और सफ़ेद सारे एक ही सफ़ में खड़े होते हैं और कोई जो है इम्तियाज़ नहीं होता है, ये इम्तियाज़ मिटा देती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल सलात के अंदर तो खड़े होते हैं, लेकिन बाहर निकल के फिर हमारी वही कैफियत हो कि ये चौधरी है, ये राजा है, ये तरखान है, ये लोहार है, पेशों को लेकर लोग जो हैं वो अलग अलग जो हैं वो एक दूसरे को हकारत की निगाह से देखें, तो ये कौलो ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये अधूरा है। फिर याद रखें, ज़ात पात को मिटाने के लिए दीन आया है। ये कबाइल, ये बरादरियाँ, ये तारफ़ के लिए सूरतुल हुजरात की तिलावत आप लोग करते रहते हैं, उसके अंदर ये बताया गया है कि ये तारफ़ के लिए हैं, पहचान के लिए है। तो ये अल्लाह की सबसे पहली गवाही अल्लाह ने दी है, जिसकी गवाही जो है उसके बारे में कुरान में आता है सूरतुल अनाम के अंदर कि ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछें कुल अय्यु शैइन अकबर शहादा, कि किसकी गवाही जो है वो सबसे बड़ी है। जवाब भी वहाँ दिया है कुलिल्लाह, सूरतुल अनाम का ये दूसरा रुकू है, कुलिल्लाह, कि वो अल्लाह ही है जिसकी गवाही सबसे बड़ी है। आज हम सबसे बड़े मालिक कायनात की गवाही जो है उसको जो है वो क्या हशर कर रहे हैं, जब हम उसकी ला इलाहा इल्लल्लाह को समझने के बाद फिर भी अपनी रवश में तब्दीली न लाएं और अपनी रवश के ऊपर चलते रहें। तो ये ज़हन में रख लें। बाद औक़ात साथियों के मुंह से ऐसी बात भी, बात सारे नहीं, कई लोग जो है ना उनसे बात ये सुनी भी है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह जब से ईमान लाए हैं हमारी सलात भी पूरी है, रोज़े भी पूरे हैं। अल्लाह के बंदो, ये बड़ी कसम पुरसी की बात है कि अभी तक जिसके ज़हन में ये है कि सलात भी पूरी है, रोज़े भी पूरे हैं, तो पूरा तो कोई इंसान हो नहीं सकता है। रब्बे कायनात जो है ना वो उसके सामने नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिसाब मांग लिया वो बर्बाद होगा। हम अगर यहाँ सलात पूरी करके बैठे हैं, वहाँ जो है एक भी कबूल ना हुई हो, फिर क्या बनेगा। यहाँ हम सारी ज़िंदगी रोज़े रखते रहें, वहाँ एक भी कबूल ना हुआ हो, फिर क्या करेंगे। ये लम्हा फिक्रिया है, सोच का आज मौका है, अमल का आज मौका है, ये पेपर हल करने का आज मौका है। अपनी रवश को तब्दील करें, अल्लाह की इबादत करते जाएं, डरते भी रहें कि मालिक कहीं इसको मेरे मुंह पर वापस ना मार दे, इसको कबूलियत का दर्जा ना दे। उससे माफ़ी मांगते रहें और साथ दुआ करते रहें कि या अल्लाह जो कुछ मैंने उल्टा सीधा किया है मैं यही कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ही ताकत है, मैं नहीं कर सकता, मुझे आना भी ये भी नहीं आता ढंग से, मैं इबादत भी नहीं कर सकता, मालिक मेरी ये जो मैं कर रहा हूँ इसको कबूल कर ले। तो ये खौफ इलाही तो कम अज कम होना चाहिए। ये तो ना लेकर बैठ जाएं कि हमारी पूरी हैं, तो ये ज़हन से निकाल लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये गवाही है जिसके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, सूरह निसा के अंदर, कि अल्लाह से कौल के अंदर कौन सच्चा है, बात के अंदर कौन सच्चा है। और दूसरी आयत में आता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, दोनों का मतलब एक ही है। इतने बड़े सच्चे रब की बात जो है, उसकी गवाही जो है वो आ गई, उसके बावजूद जो है ला इलाहा इल्लल्लाह अगर अधूरा रह गया, ये बात समझ ना आई। मुश्किल कुशा भी अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाए रखा और खाया उसका जिसने पैदा किया है, मालिक कायनात का, सारे ही खा रहे हैं, लेकिन मुंह पे ये हो कि तेरा खावा कि तेरा लावा या रसूलुल्लाह, तो ये कौलो ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या बनेगा, फिर ये कबूल हो जाएगा। ये फिक्र करने वाली बात है। और दूसरे नंबर पे बताया वल मलाइकतु, और मलाइका की भी यही गवाही है, व उलुल इल्म काइमम बिल किस्त, और वो अहले इल्म, ये इल्म जो है इसकी बड़ी अहमियत है। इल्म के बगैर जो है बंदा कुछ नहीं कर सकता है। जब तक इल्म ना हो तो कोई भी मामला सही तरह से अंजाम नहीं दिया जा सकता।
تو ये जो महफिल हम साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा करते हैं, यहाँ इज्तिमा करते हैं, इसके अंदर कुछ सीखने आते हैं। एक दूसरे से भी सीखा जाता है, कुछ सुनकर सीखा जाता है, कुछ देख कर भी सीखा जाता है, कुछ वक़्त और हालात भी जो है ना वो सबक देते हैं। ये जो रात गुजरी है बारिश की, इसमें आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र का जो है वो सबक सिखाया है कि सब्र कैसे किया जाता है। मुश्किल वक़्त में मतलब अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने बड़ा अच्छा मुज़ाहरा किया, कोई परेशान नहीं है। तो ये सारे हालात जो है ये भी एक सबक होता है। गर्मी होती है, सर्दी होती है, मौसमी तगय्युर तबद्दुल जो है ये होता है। और असल में ईमानदार की ट्रेनिंग जो है इस जगह से की जाती है कि कल को अगर मुश्किल वक्त आ जाए, अहले बातल अहले इस्लाम के ऊपर अगर चढ़ दौड़ें और वो वक्त आ जाए कि मैदान के अंदर हूँ, तो फिर वहाँ तो टेंट भी नहीं होगा, ऊपर से बारिश भी हो सकती है, आंधी भी हो सकती है। खंदक के मौके पे आपने देखा है कि वहाँ आंधी भी चली थी, सब कुछ हुआ था। तो ये हालात कुछ भी हो सकते हैं, इनको हमने अंगेज करना है अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर। तो इंशाअल्लाह ये अजर का जो है वो सबब बनेगा। तो अहले इल्म जो कायम हैं इंसाफ के ऊपर, उनकी भी गवाही यही है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं जो बड़ा ही ज़बरदस्त और हकीम है। सूरह के शुरू के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह से जो है वो आगाज़ करता है सूरह का, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कि अल्लाह वो है कि जिसके अलावा कोई इलाह नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई औलादें देने वाला नहीं। लेकिन आज ये भी अकीदा बनाया गया है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मज़ारात हैं, लोगों उनके साथ जहाँ लौ लगाई होती है। गुजरात के अंदर जो शाह दौला के बारे में समझा जाता है कि जब लोगों की औलाद नहीं होती तो वो वहाँ बच्चे की मन्नत पहले माना करते थे। अभी चांदी के बुत चढ़ाते हैं वहाँ पे कि जब औलाद होगी तो फिर चांदी का पुतला चढ़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो है ना जो चाहे पैदा करता है, यखलुकु मा यशा, जो चाहे पैदा करता है। किसी को चाहे तो लड़के दे, किसी को चाहे तो लड़कियां दे, या दोनों को मिला जुला के दे दे, या फिर क्या करे वया जालो मैं यशा वकीमा, या फिर बांझ ही कर दे। ये उसकी इख्तियार की बात है, दोनों मिला जुला के दे दे, बिल्कुल ही ना दे। लेकिन ये दुनिया वालों को फिर भी समझ नहीं आती, कोई तवीज़ के सहारे से जी रहा है, कोई मिज़ार के सहारे पे जी रहा है। तो ये जो अफजल कौल है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इसकी तकरीम नहीं है, ये इसकी तहकीर है। ये कहते हैं जी इज्जत नहीं करते, बदबख्त हैं, ये मुनकर हैं, ये फलाना है, ऐसा है वैसा है, जो नहीं मानते, ये मिज़ारों को नहीं मानते, ये जो है ना गुस्ताख हैं। इतने बड़े रब की, इतने बड़े कायनात के मालिक की गुस्ताखी की जाती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही वो खुद दे और औलादों का इख्तियार उसके पास हो, किस्मत खरी या खोटी करने का इख्तियार उसके पास हो, और दुनिया वालों से किस्मतें खरी कराने के लिए तावीज़ बांधे हुए हों रानों पर। और इसी तरह जो है वो बाज़ औक़ात तो यहाँ तक करते हैं कि बैलों के पाँव पे भी बांध देते हैं। पूछो भी इसमें क्या लिखा है जी, इसमें तो कुरान का लिखा हुआ है। तो कुरान का लिखा हुआ है तो कुरान लोगों को ये भी समझ नहीं अभी तक कि ये अल्लाह का कलाम जो है वो जानवरों के पाँव के साथ बांध देते हो, कभी गले में लटका देते हो। ना अल्लाह की कौल की परवाह है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाह है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान तो यह है, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाया तहकीक उसने शिरक किया। तो ये शिरकिया फेल जो है इसमें मुलव्वस होकर अपनी आखिरत ख़राब कर दी जाती है। लेकिन असल मार हमें कहाँ से पड़ी है कि जिन लोगों को हमने ठेके पे दिया था ये निज़ाम, उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया। उन्होंने भी हमें बताने की कोशिश नहीं की कि दीन असल में ये है भाई, इसकी तरफ आओ, ये अल्लाह की किताब है, इसको पढ़ लो। और आज भी रवश यही चल रही है तकरीबन। मैं आप सब ज़रा गौर कर लें, अपने बच्चों को अच्छे साइंस स्कूल में दाखिल कराते हैं, किसी को इंजीनियर बनाते हैं, किसी को जो है वो साइंटिस्ट बनाते हैं, किसी को डॉक्टर बनाते हैं, और कोशिश करते हैं कि ये कहीं बाहर चला जाए, PhD करके आ जाए और अच्छी तरह पे लग जाए। ये सारा कुछ है, लेकिन ये क्या है कि ये दुनिया की मता है। सिर्फ मता दुनिया के लिए हमारी पूरी तगदो है, लेकिन मता आखिरत जिसको दारुल करार कहा गया है, दारुल करार के लिए हमने कितनी मेहनत की है।
اگر اس سے 10واں حصہ بھی اس کے اوپر محنت کی جائے، جو ہم کسی بچے کے پی ایچ ڈی کرانے تک محنت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تگدو کرتے ہیں، مشکل اٹھاتے ہیں، اگر اس کا 10واں حصہ بھی جو ہے وہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے لگا دیا جائے تو میرا خیال ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ کامیابی کا پروانہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے ہاں وہاں قیامت والے دن مل جائے۔ 10واں حصہ بھی کوشش شاید ابھی نہیں ہو رہی۔ تو یہاں اللہ رب العزت جو ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، بار بار قرآن جہاں سے بھی اٹھائیں، سورہ ہود اٹھائیں، سورہ اعراف اٹھائیں، قرآن کے کسی صفحے کو بھی کھول لیں، آپ کو ایک ہی بات ملے گی کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے یہ اعلان کیا، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ سورۃ الکہف آخری آیت اکثر ساتھیوں نے یاد کی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کی زبان سے کلوایا گیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ ان کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، اور وہ وحی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا الہ ہے۔ اتنی خاص بات ہے یہ جس کے اوپر پورا زور دینے کی ضرورت ہے، باقی شعبہ جات خود درست ہو جائیں گے جب پہلے سے ہم نکل آئے۔ پہلا مرحلہ ہم نے اگر طے کر لیا صحیح تو اگلے جو ہیں انشاءاللہ پھر وہ آسان ہو جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں ہی ہم اکثر پھنسے رہتے ہیں۔ پرانے ساتھی جب اپنا مقدمہ کو لے کر آ جاتے ہیں تو اپنی بات پہ چاہے وہ غلط ہی ڈٹے ہوئے ہوں، ایسے ڈٹ جاتے ہیں کہ دنگ رہ جاتا ہے بندہ، یہ دنیاوی مفاد کے لیے۔ تو کہیں اگر قیامت والے دن اس کو لا الہ الا اللہ کی روشنی میں دیکھا گیا تو پھر کیا بنے گا؟ ایک طرف حق بات ہے، ایک طرف نہ حق بات ہے، اور نہ حق کے اوپر اگر آپ ڈٹ گئے تو کل کو کہیں اس لا الہ الا اللہ کو جو ہے نا وہ ڈیمیج نہ پائیں۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنی انا کو مارنا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے۔ یہ دین جو ہے یہ خیر خائی کا دین ہے، الدین النصیحہ، یہ دین جو ہے خیر خائی کا نام ہے، اور وہ خیر خائی یہ ہے کہ اللہ کو جیسا اس کو ماننے کا حق ہے ایسے مانا جائے، اور اللہ کے رسول کو اس طرح مانا جائے جیسے ان کو ماننے کا حق ہے، یعنی ان کی بات کو قبول کیا جائے، جو وہ کہتے ہیں کرنے کو اس کو کیا جائے، اور جس بات سے روکتے ہیں اس سے رکا جائے۔ اگر زبانی اقرار کر کے جو ہے وہ جنت کا جو ہے وہ پروانہ لینے کی امید پہ بیٹھے ہیں تو یہ تو انتہائی ابس بات ہے۔ تو مالک فرماتا ہے جو الحی ہے اور القیوم ہے، اس سورہ کی شروع کی آیت کے اندر جو بات آئی ہے کہ اللہ الحی ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی الحی بنایا گیا ہے۔ مرنے والا مرتا ہے، مرنے کے بعد فوراً ہی جو ہے وہ قبر میں اتارتے ہیں، کہتے ہیں زندہ ہے، یہ عقیدہ دے دیا گیا ہے۔ تو یہ الحی صرف جو ہے یہ صرف ایک اللہ کی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو موت آنی ہے، بچنا کسی نے نہیں ہے۔ اللہ باقی رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ موت جو ہے اللہ رب العزت نے مخلوق کے مقدر میں کر دی ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے، لکھی ہوئی ہے، یہ موت آنی ہے۔ لیکن یہ بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو نہ پڑھا جائے، اس کو دیکھا نہ جائے، اس کی طرف رجوع نہ ہو، اس کی طرف رغبت نہ ہو۔ اگر کوئی ان پڑھ بھی ہے تو آج یہ سہولت آپ کو مل سکتی ہے، باوجود اس کے کہ اسلام کے اوپر کہیں سرکاری طور پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہر فرقہ اپنے اپنے انداز سے کام کر رہا ہے، فرقوں میں ملوث ہیں۔ کیوں ملوث ہیں؟ کتاب سے انحراف کیا تو فرقہ کھڑا کر دیا ایک نیا، اس طرح سے جو ہے اپنی اپنی مسجدیں بنا لی اور اپنا اپنا کام شروع کر دیا گیا۔ اللہ کی کتاب جو ہے کہتی ہے تنازع آ جائے، سورہ نساء کے اندر تنازع آ جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ دیکھیں۔ پھر امیر کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی۔ اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کو دیکھیں گے تو وہ رسول کی طرف سے جو ہے بات سامنے آ جائے گی، اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے۔ تو یہی بات جو ہے یہ کتاب آئی کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل کی ہے لوگوں کے اختلافات مٹانے کے لیے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اختلافات ڈالنے کے لیے آئی ہے۔ اس کا اگر اختلاف ہے تو یہ ایک ہی اختلاف ہے کہ اس کی بنیادی شرط ہے کہ جمع ہونا ہے کسی نے تو یہ لا الہ الا اللہ پہ جمع ہونا ہے، شرک سے بیزاری پہ جمع ہونا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کو
مضبوطی سے پکڑنے پہ جمع ہونا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم، اور جس سے روکیں فانتہوا، تو اس سے رک جاؤ۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔ آج اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقراری اپنے ذاتی مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہونے کے لیے قرآن کی بات کو مان لیں، حدیث کی بات مان لیں، تو آج ہی ان کا اتحاد ممکن ہے، آج ہی یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اسی سورہ کے اندر جو ہے نا وہ نجران کے وفد کا جو ہے آگے آتا ہے کہ جب آیا تھا تو نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے بھی یہی بات رکھی تھی کہ اس قول کی طرف آ جائیں کہ ہم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں اور کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کے اوپر ہمارا اور تمہارا جو ہے وہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان سانجھی برابر بات ہے۔ تم بھی اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ الہ ہے اور ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ الہ ہے۔ اب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو رب نہ بنائیں، تو اتحاد ممکن ہے۔ تو آج بھی اگر اتحاد ممکن ہے تو یہی ایک صورت ہے، اور اسی سورہ کے اندر یہ حکم بھی اللہ رب العزت نے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی میں نہ پڑنا۔ لیکن یہ نسل انسانی کی بدبختی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی نیا گروہ وجود میں آ رہا ہے، کوئی ایک بات لے کے نکلا ہے، کوئی دو باتیں لے کے نکلا ہے، کوئی تین باتیں لے کے نکلا ہے۔ قرآن کے اندر سے جو بھی انحراف کرتا ہے کسی ایک پوائنٹ پہ، وہ ایک نیا شوشہ چھوڑ کر اپنا الگ جو ہے وہ پلیٹ فارم بنا لیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ تو چمٹنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب جس کے بارے میں مالک فرماتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب جو ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ تو یہ کیا کرتی ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یہ پہلے جو کتابیں اتر چکی، پہلے جو پیغمبر آ چکے، ان سب کی تصدیق کرتی ہے، اور ہم ہی نے تورات اور انجیل اتاری تھی۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے اس کے اندر۔ لیکن انسانوں کی جو روش رہی ہے کتابوں کے ساتھ، وہ آج جو روش ہے یہی، اس سے کوئی الگ روش نہیں تھی۔ معنوی تعریف بھی کی گئی اور لفظی تعریف بھی کی گئی کتابوں کے اندر۔ آج بھی جو ہے وہ اگر کسی نے لفظی نہیں کی تو معنوی تھے، اس کے اوپر تو کوئی رولا ہے ہی نہیں۔ جو بھی نکلا ہے الگ فرقہ جا کے بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کتاب کے کسی نہ کسی جز کو اس نے جھٹلایا ہوا ہے، تب وہ نیا فرقہ بنا کے بیٹھا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس بات سے جو ہے وہ بچائے، ہماری دعا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ صلاۃ کی بات میں کر رہا تھا کہ جو بنیادی ارکان بتائے گئے ہیں دین کے اندر 5، بنی الاسلام علی خمس، اس میں دوسرا جو پہلا رکن آتا ہے دین اسلام میں داخلے کے بعد، وہ ہے صلاۃ۔ اور صلاۃ جو ہے یہ آپ ذرا غور کر لیں کہ یہ پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، جو رب کائنات 30 پاروں کے اندر بیان کر چکا ہے آپ کے سامنے۔ جو 30 پارے پوری طرح سے نہیں پڑھ سکتا، ان پڑھی کا جو ہے سہارا لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی صلاۃ کا ایک صفحہ اٹھا کر پڑھ لے۔ یہ ایک صفحہ ہی بنتا ہے بڑے رجسٹر کے اوپر، جو آپ لکھیں تو صلاۃ جو ہے وہ ایک صفحہ بنتی ہے۔ ایک صفحہ صلاۃ کے معنی اگر آپ یاد کر لیں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، موت اور زندگی جو ہے وہ کیوں رکھی گئی ہے، اور ہمیں اس معاشرے کے اندر کس انداز سے زندگی گزارنی ہے۔ آپ شروع میں سورہ فاتحہ دیکھیں، بہترین دعا بھی اس کو کہا گیا ہے۔ اس کے اندر اللہ کی بزرگی اور بڑائی شروع میں بیان کی جاتی ہے، پھر درمیان میں عہد و پیمان ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ خالص تیری بندگی کریں گے، خالص تجھی سے مدد مانگیں گے، یہ عہد کرتے ہیں۔ اور جو صلاۃ آج حنفی صلاۃ کی کتاب کے اندر جو بازار سے ملتی ہے، اس کے اندر جو رکعتیں لکھی گئی ہیں اس کی تعداد تقریباً 48 بنتی ہے۔ 48 رکعتوں کے اندر 48 بار جو صلاۃ ادا کرنے والا بندہ ہے، جو 5 وقتہ صلاۃ ادا کرنے والا ہے، وہ 48 بار یہ عہد کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خالص تیری بندگی کرتے ہیں اور خالص تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ صلاۃ پڑھ کے باہر نکلا، پاؤں پھسلا، یا علی مدد، یا رسول مدد، تو وہ اس عہد کا کیا بنا؟
جو دن میں 48 بار کیا اور اس کو اس طرح سے اگر جب توڑتا ہے تو وہ 48 بار کا کیا ہوا عہد ان ایک لفظ کے ادا کرنے سے یا علی مدد یا رسول مدد یا 12ویں آیا مدد، اس کو بھی بیچ میں رکھا ہوا ہے نا 11ویں والا، 11ویں والے سے بھی مدد مانگی جاتی ہے، غوث اعظم بلایا گیا ہے۔ حالانکہ غوث کا مطلب ہے فریاد رس، فریادوں کا سننے والا، اور پھر فریادوں کے اوپر فیصلے بھی دیتا ہے، سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ تو وہ غوث تو اللہ رب العزت خود ہے، اور غوث اعظم پھر نعوذ باللہ اللہ سے یہ کوئی بڑا غوث ہو گیا پھر۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ رب العزت کے اس گواہی کا جو ہے وہ تحقیر کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے۔ یہ گستاخی کسی کو نظر نہیں آتی، اوپر کے طبقوں میں بھی اور نیچے کے طبقوں میں بھی، عامت الناس میں بھی اور عامت خاص میں بھی۔ تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے جو سمجھ آ جانی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود کہ اتنی تعلیم ہے، کوئی ایم اے ہے، کوئی بی اے ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری کر آیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کے بعد بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنی دنیاوی، اور لمبے لمبے القاب ڈگریوں کے لکھے ہوتے ہیں، لیکن عمل اگر اس کا دیکھا جائے تو وہ جو ہے وہ 11ویں بھی دے رہا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی یا 11ویں بھی دے رہا ہے۔ اس کو یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ اللہ نے مال دیا تھا، میں نے صلاۃ کے اندر ایک عہد کیا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ عہد ہے، 3 قسم کی عبادت ہے دنیا کے اندر، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ان تینوں میں سے کسی ایک میں آئے گی، یا وہ زبانی عبادت ہوگی، یا وہ جسمانی عبادت ہوگی، یا وہ مالی عبادت ہوگی۔ یہی عبادت کے طریقے ہیں، ان میں سے جو بھی آپ اختیار کریں، جو بھی آپ کام کر رہے ہوں، کسی نہ کسی حالت میں تو آپ ہوتے ہیں، اور وہ حالت بندگی کی رہتی ہے، 24 گھنٹے انسان بندگی کی حالت میں ہوتا ہے۔ قیامت والے دن جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ یہ فیصلہ ہونا ہے بندگی رحمان کی تھی یا شیطان کی تھی۔ میں آپ ہر وقت کسی نہ کسی کی بندگی میں ہوتے ہیں، یا شیطان کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں یا رحمان کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنا محاسبہ کریں گے، اپنے اوپر نظر رکھیں گے، دوسروں کے داغ گننے کی بجائے اپنے داغ گننے شروع کریں گے تو انشاءاللہ داغ مٹنے شروع ہو جائیں گے۔ جب اپنے مٹ جائیں گے دوسروں کے خود ہی مٹ جائیں گے۔ اپنی فکر پڑ گئی تو دوسروں کی فکر خود ہی آ جائے گی۔ تو یہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ سے جو ہے وہ غیر حاضر ہیں، اپنے آپ سے غیر حاضر۔ کوشش یہ کیجئے کہ اپنے آپ سے غیر حاضر نہ ہوں۔ جب آپ اپنے آپ سے غیر حاضر نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے وہ دوسروں کے لیے آپ کی حاضری جو ہے وہ بن جائے گی۔ یہ رویہ اختیار کرنا ہے زندگی کے اندر، تب خیر خواہی، یہ جو دین نصیحت کہا گیا ہے کہ یہ دین نصیحت کا دین ہے، خیر خواہی کا دین ہے، تو ہم کتنی خیر خواہی کرتے ہیں دوسروں کی؟ یہ خیر خواہی کی بات لے کر آپ جائیں، خیر خواہی کے انداز سے اگر کہیں کسی سے، تو اگر اس نے قبول نہ کی تو کم از کم آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کے بات کرنے میں اس کی سننے والے کی کوئی خیر خواہی کا منظر پیش ہونا چاہیے۔ آپ کے چہرے مورے سے غصے کے آثار سمجھانے کے لیے نہ ہوں، اس کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ آپ کے پاس ہو کہ مجھے آپ کی فکر ہے، جو میں نے پسند کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی وہی پسند کروں۔ کیوں کہ مسلمان کی تعریف ہی یہ حدیث کے اندر آئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلم لوگ، دوسرے مسلمان لوگ، دوسرے کلمہ گو وہ محفوظ ہوں۔ ذرا اپنے اپنے دل سے پوچھئے کہ کتنے رشتہ دار آپ سے محفوظ ہیں، مجھ سے محفوظ ہیں، کتنے پڑوس والے ہم سے محفوظ ہیں۔ یہ اپنے دل سے یہ سوال کریں۔ جب ہم یہ رویہ اختیار کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ ڈنڈا لے کر جو ہے وہ کسی کے سر پہ کھڑا ہونے سے جو وہ معاملات نہیں بنتے ہوتے۔ تو اللہ کی اس زمین کے اوپر ہم بس رہے ہیں تو اس کی زمین پہ بسیرا کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ نے اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں، اتنی بے شمار نعمتیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ رعد میں مالک فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی بے شمار نعمتوں کے اندر سے میرے بھائیو اگر اللہ رب العزت قیامت والے دن کسی ایک نعمت کا سوال کر لے کہ یہ میری آپ نے استعمال کی تھی، لیکن وہ صرف یہ پوچھ لے کہ میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ کیوں استعمال کی تھی،
صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کتنی استعمال کی تھی. آپ نے زندگی میں آنکھ کو کتنا استعمال کیا؟ جائز میں جائز نہیں پوچھا، کتنا استعمال کیا آنکھ کو کوئی حساب ہے؟ آپ نے زندگی میں کتنا پانی استعمال کیا؟ کیوں استعمال کیا یہ سوال نہیں اگر کیا جائے، صرف یہ پوچھا جائے کتنا استعمال کیا، کس کے پاس حساب ہے؟ ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہی نہیں کر پاتے یہ اپنی زندگی کے اندر. جس کی آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھیں، جس کی ٹانگ نہیں ہے اس سے پوچھیں، جس کے ہاتھ نہیں ہے اس سے پوچھیں، جن علاقوں میں پانی نہیں ہے ان سے پوچھیں، جن علاقوں میں پانی نہیں ہے دور دور سے پانی بھر کر لاتے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ پانی کتنی قدر والی نعمت ہے. اور جو بہت ہی اشد ضروری تھی، رب کائنات اتنا مہربان رب ہے، جو بہت ہی ضروری تھی وہ اللہ رب العزت نے کسی کے قبضے میں دی نہیں ہے. آکسیجن کے بغیر بندہ جو ہے وہ 3 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہتا. 3 منٹ کے اندر بندے کی چھٹی ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے آکسیجن کو کائنات کے اندر زمین کے اوپر آزاد کر دیا ہے. ملک کا وزیر اعظم، ملک کا صدر، ملک کا جنرل کرنل وہی آکسیجن لے رہا ہے جو آپ لے رہے ہیں، کسی کے قبضے میں نہیں دی. تو وہ تو اتنا مہربان رب ہے کہ اس نے آپ کو کسی تکلیف میں نہیں ڈالا. ورنہ وہ ہمارے بھائی مجھے یاد آ گئے، انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر آکسیجن کا سلنڈر کندھے پہ لٹکانا ہوتا، محمدی گل صاحب نے ایک دفعہ مثال دی تھی، اگر یہ آکسیجن کا سلنڈر لٹکائے پھرنا ہوتا تو پھر تو آپ جو ہے آبادی سے دور بھی نہ جا سکتے. کہیں اگر دور نکل گیا تو آکسیجن کہاں سے ملے گی؟ تو رب کائنات کی نعمتوں کو یاد کریں اور شکر گزاری کا انداز اپنائیں، اور اپنے اس عہد کو، یہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، اس کی پابندی کریں، اس کے پابند ہو جائیں، اور اپنے اوپر جو ہے یہ نظر رکھیں کہ کہیں اس کو ڈیمیج تو نہیں کر رہے ہم. اور یہ کب ڈیمیج ہوتا ہے؟ جب ہم کسی ضد کے معاملے کے اوپر اڑ جاتے ہیں. جتنے یہ اسی آیت نمبر 18 کے بعد جو آیت آئی ہے اس کے اندر، اسی کے اندر یہ بات ان کی یہ صرف بیان کی گئی ہے کہ ضد کے اندر جو ہے نا اکثر معاملات خراب ہوئے ہیں. اللہ رب نے یہ بات بتائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو دین اسلام ہی چاہیے. آپ سے یاد رکھیں، اسلام کے علاوہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کچھ بھی قبول نہیں کرے گا. جس کا اسلام ثابت ہو گیا وہ مسلمان ثابت ہو گیا، اس کی خیر ہے، ورنہ آگ لگنے والی ہے، ایسی آگ جس کا تصور ہم دنیا میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے. اس سے 70-69 گنے جو ہے وہ بڑی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. تو یہ بغیم بینہم جو ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے. وہ جو کروڑ ہا سال کا تجربہ رکھنے والا ہے وہ اس کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ اپنی عزت کی فکر ہو جاتی ہے کہ میری بات نیچے چلی جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس بات کے اوپر جو ہے وہ ڈٹ جایا جاتا ہے. قرآن کی آیات کا جو ہے مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن اپنی بات کو نیچے نہیں جانے دیا جاتا. ابھی یہ سجدہ یوسفی کو لے لے، بغیر کسی کی وجہ کے، بغیر کسی معاملے کے، بغیر کسی دلیل کے ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر لوگ یہاں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں بغیم بینہم. انہوں نے ضد کر لی ہے، اللہ کی کتاب سے ضد ہے، ہمارے ساتھ ضد نہیں ہے، اللہ کی کتاب سے ضد ہے. یہ کہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ دعائیاں دے دے کے بلا رہی ہے کہ اس طرف آ جاؤ، یہ سچ بات یہ ہے. جب اللہ کی بات آ جائے تو اس سے بڑی گواہی اللہ کی گواہی سے، یہ اللہ کی گواہی ہے. سورہ یوسف، پوری کی پوری سورہ یوسف اللہ رب العزت ایک ہی سیشن میں، ایک ہی اس میں بیان کرتا ہے. اللہ اپنے رسول کے اوپر پوری سورہ یوسف نازل کرتا ہے. نبی علیہ السلام کے اوپر جو سوال ہوا تھا اس کو جواب دینے کے لیے، ان کو بھی یہ پتہ نہیں تھا پہلے، اسی سورہ کے اندر اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا رہے ہیں، پہلے آپ کو اس کی خبر نہیں تھی. اللہ کی گواہی کو چیلنج کر دیا گیا. کہاں گیا القول لا الہ الا اللہ، جو سب سے افضل قول ہے، کہاں گیا؟ پوری ایک سورہ کو جو اللہ رب العزت نے خود بیان کی ہے اس کو جھٹلا دیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس طرح سے جو ہے وہ دین کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. شیطان سر پہ جب سوار ہو جاتا ہے پھر وہ کوئی بات سمجھ میں آنے ہی نہیں دیتا، انسان سمجھنے کے بعد نہ سمجھ ہو جاتا ہے. تو یہ بغیم بینہم سے اللہ رب العزت جو ہے وہ بچائے، ہمیں اپنی ضد اور ہٹ درمی کو جو ہے وہ دفع کرنے کی طاقت اور ہمت عطا فرمائے. مالک فرماتا ہے یہ بغیم بینہم کی جو ضد لے کر کتاب سے اپنا کوئی راستہ الگ نکالتے ہیں، ان کے بارے میں مالک پھر آگے یہ فتویٰ بھی لگا رہا ہے، وَمَن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. یہ بغیم بینہم کے بعد یہ آیت نمبر 19 ہے، اسی سورہ کی یہ آیت نمبر 19 ہے سورہ آل عمران کی. یہ بات، یہ آخری ٹکڑا جو ہے اس کے اندر تو یہ فتویٰ آیا ہے، اور اوپن فتویٰ ہے، کسی ایک بندے پر نہیں ہے.
वमन यकफुर, और जो भी कुफर करेगा या करता है, यकफुर फिल मुजारे है, जो भी कुफर करता है या करेगा, बेआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों का, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो फिर ये भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह बहुत जल्दी हिसाब लेने वाला है। कब वक्त आ जाएगा, कब जो है मलकुल मौत जो है वो गला दबोच लेगा, रूह निकाल लेगा, ये किसी को खबर नहीं है। तो ये जो है रवैया इख्तियार किया गया है इस किताब के साथ। ये फिरका बंदी जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब के अंदर सूरह रूम के अंदर शिरक करार दिया है, उस शिरक के अंदर जो है वो मुब्तला होने के बाद जो फिर क्या मिलने वाला है, फिर तो वही आग लगने वाली है जिसकी बुझाने के लिए वहाँ तो कोई मामला होगा नहीं। यहाँ तो दुनिया वाले आग लग जाए तो आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं, हुकूमत आ जाती है, बहुत सारे मददगार आपको पहुँच जाते हैं। वहाँ अपनी जान होगी और उस दिन ये इंसान जो है ख्वाहिश करेगा, या वद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीह। आज जिनकी वजह से हम गैरत खाते हैं, जिनकी वजह से हम मैदान में उतर जाते हैं, उस दिन मुजरिम ख्वाहिश करेगा कि काश मैं फिदिया में दे सकूं। वहाँ देने के लिए क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जान ही जान होगी और वो सड़ने के लिए तैयार होगी। उस वक्त उसको तो आग में धकेला जाएगा, तो ख्वाहिश करेगा, ये उसकी ख्वाहिश होगी सिर्फ इस अजाब से छूट जाऊं, कोई फिदिया देकर मेरे इख्तियार में कोई ऐसी बात हो। क्यों, कौन सा फिदिया दे? बेबनी, बेटा ना हो, बेटियां बेटियां हों तो कितना परेशान होता है, मियाँ बीवी दोनों कितने परेशान होते हैं, माँ भी परेशान, बाप भी परेशान, नरीना औलाद नहीं हो रही है। वहाँ वही बेटा देने के लिए तैयार हो जाएगा उस आग से बचने के लिए, लेकिन होगा नहीं देने के लिए। बेटा भी तैयार नहीं होगा जलने के लिए बाप की जगह पे, वहाँ बेटा भी तैयार नहीं होगा जलने के लिए। वह साहिबतिही व अखीह, यहाँ जो है वो मैली आंख से कोई देखे तो सही घर वाली की तरफ, या अपनी जान कटवा देगा या उसकी काट देगा, देखने वाले की आंखें निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ साहिबा भी देने के लिए तैयार है। वाखी, और भाई जिन भाइयों के लिए आज कंधा से कंधा जोड़कर खड़ा हो जाता है दिफा के लिए, तो कोई आए तो सही, ये मेरा माँ जाया है, माँ उस माँ जाए को भी देने के लिए तैयार हो जाएगा मेरे भाई। ये वो मरहला आने वाला है। काश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन हमें माफ़ फरमा दे और हमारे ईमान को कबूल फरमा ले। ये रवैया जो है हमें इख्तियार करना होगा। अपनी सबसे पहले दुनिया के अंदर रहते हुए अपना मुहासबा करना होगा। और सूरह अखलास की तलावत के अंदर तो मालिक ने पूरी तरह से जो है बयान कर दिया है कि अल्लाह अकेला ही इलाह है। एक ही दफ़ा अल्लाह की गवाही काफ़ी है। अल्लाह तो जगह जगह गवाही दे रहा है ना। ये पूरा कुरान अल्लाह की गवाही है। ये अल्लाह ताला की गवाहियों के ऊपर मुरतब किताब है। ये जो पिछली तारीख बयान की गई है, पिछली कौमों की, उनकी ज़वाल की, उनकी उरूज की, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गवाही है जिसके ऊपर हमने ये ईमान लाया है। तो ये सच्ची बातें हैं, ये सच्ची किताब है, ये लारैब किताब है, हमने तस्लीम किया है ना। तो ये अल्लाह की गवाही को तस्लीम किया है। अब अल्लाह की गवाही को अगर कोई तस्लीम न करे, ये गवाही तो हमें भी देते हैं, हम भी देते हैं ना, हमारे लिए भी हुक्म है। सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 135 जाकर घर में तिलावत कीजिएगा और उसको पढ़िएगा। उसमें यह बताया गया है कि अल्लाह के लिए जो है वो सच्चे गवाह बन जाओ, चाहे वो गवाही जो है अला अनफुसिकुम, आपके अपनी जान के खिलाफ क्यों ना हो। तो अपने खिलाफ भी गवाही देनी पड़ेगी। अपने खिलाफ भी गवाही आ रही हो, अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही आ रही हो, या अपने रिश्तेदार बरादरी वालों के खिलाफ आ रही हो, तो ये गवाही फिर भी देनी पड़ेगी। अल्लाह सच्ची बात को पसंद करता है। अल्लाह खुद सच्चा है और सच्ची बात को पसंद करता है और सच्चों को पसंद करता है। तो ये मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें सलात को सलात के लवाजमात के साथ जो है वो अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे हर साथी को सलात के मानी आने चाहिए। फिर आपको पता चलेगा कि हमने किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना। वित्रों के अंदर वो जो इब्ने शीबा में जो दुआ कनूत पहले हमने बचपन में याद की थी, वो अल्फाज जो हैं वो इब्ने शीबा के हैं, और जो अबू दाऊद की है वो तो अभी याद की है। उसमें भी अल्लाह रब्बुल का फैसला की बात आ रही है। फ़इन्नक तक़दी वला युक़दा अलैक, बिलाशुबा तू फैसले करने वाला है, ये हम इकरार करते हैं वित्रों में। और तेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं दे सकता, तेरे फैसले को कोई कैंसिल नहीं करा सकता, ये इकरार करते हैं। अल्लाह ने तो ये फैसला किया है कि यहाँ बैठना है, यहाँ नहीं बैठना। तो वहाँ उस दुआ कनूत के अंदर जो इब्ने शीबा के अल्फाज हैं उसमें आता है व नखला व नतरुकु मई यफजुरुक, हम इलादा हो जाते हैं। खुला कहते हैं जबरदस्ती इलादगिया हो,
کوئی آپ کو نہیں بھی چھوڑتا ہے، آپ زبردستی سے علیحدہ ہو جائیں، اس کے رویے کو دیکھ کر، اس کی سنت کی پامالی کو دیکھتے ہوئے آپ اس سے اٹھ جائیں. تو یہ آپ روز عید کرتے ہیں، روزانہ کا عید ہے یہ. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، اور ترک کر دیتے ہیں. یہ خلا کا مطلب ہے زبردستی علیحدگی. ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. کس کو؟ مَن يَفْجُرُكُ، جو تیرا نافرمان ہے. سامنے نافرمانی دیکھتے ہیں، شادی آتی ہے، ابھی ازمائشیں ہیں نا، شادی آتی ہے، پٹاخے چھوٹ رہے ہیں، آج کل تو فائرنگ ہوتی ہے. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بھائی نے اعلان کیا کہ بھائی وہاں مووی نہ بناؤ. یہ منع کیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فوٹو بنانے سے منع کیا. یہاں تو یہ لائیو مووی ہے. پھر میں بعد میں جا کر بیٹھتے ہیں، دوستوں یاروں کو دکھاتے بھی ہیں، مووی بن رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، مووی بن رہی ہے شادی کی. وہی بیٹھے ہیں کیا ایک پلیٹ چاول کھانے کے لیے. یہ میں یفجرک، یہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، اس کا کیا بنے گا؟ یہ عید کا جو ہے کس طرح اس کو ایسے ہی آپ نے منہ سے ادا کر دیا، منہ کے پاس ہے. یہ صلاۃ آپ کو ساری قدغنیں جو ہیں وہ جو لگتی ہیں وہ بھی بتائے گی، اور جو جان چھوٹ ہے وہ بھی بتائے گی. اسی طرح مرنے کی رسومات ہیں، ان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نبی اسلام کی سنتوں کی پامالی کی جا رہی ہے، بیٹھے ہوئے مزے سے گپے شپے لگا رہے ہیں، بس کوئی ناراض نہ ہو جائے. لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لو گے تو زندگی بن جائے گی. یہاں تو یہ گزری جانی ہے. اور ابھی جو میری طرح 70 کے پیٹے میں آ گئے ہیں، 60 سے گزر گئے ہیں، تو نبی علیہ السلام کا تو فرمان ہے بخاری کے اندر، جلد سوم کے اندر یہ بات آئی ہے، مجھے ابھی کتاب کا یاد نہیں آ رہا ہے. فرمایا کہ جس کو 60 سال کی عمر مل گئی اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو 60 کی عمر ہے وہ ابھی اوپر نکل گئے ہیں 60 کے پیٹے سے، ان کو تو اور زیادہ فکر لگ جانی چاہیے کہ آج ہم کس کو راضی کریں گے. کوئی اولاد کو راضی کر رہا ہے، کوئی رشتہ داروں کو راضی کر رہا ہے، کوئی دوست یاروں کو راضی کر رہا ہے. اللہ ناراض ہو رہا ہے. جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے وہاں سے اٹھ جائیں. لوگوں کو ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں، اللہ کو راضی کر لیں اگر بچنا ہے اس کے عذاب سے. باقی جہاں تک خیر خائی کا انداز ہے، کسی کو مدد کی ضرورت ہے آپ کر سکتے ہیں، سبب کے تحت جائز مدد ہے، جائز انداز سے، جائز کام ہے، جائز کام میں مدد آپ کر سکتے ہیں تو کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن یہ صلاۃ آپ کو منکرات بتاتی ہے اور بے حیائی کے کام چھڑاتی ہے. اس صلاۃ کے معنی ضرور یاد کر لیں. میری آپ سے یہ درخواست ہے. میرا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب کو سمجھ کر اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سمجھ آ جائے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق بھی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.